میں امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے جاری رہیں گے، دشمن کو قیمت چکانا پڑے گی، آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ علی خامنائی کا پہلا بیان۔ سپریم لیڈر نے کہا 15 پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، کچھ ممالک میں دشمن کے اڈے ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، امریکی اڈوں سے حملے جاری رہے تو جوابی حملوں کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایرانی فورسز نے دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا، مشکل وقت میں ایرانی عوام نے ہمیشہ بہتر فیصلے کیے، میرے والد اہلیہ بہن نے شہادت کا رتبہ پایا، آیت اللہ خامنائی سمیت ایران کے تمام شہداء کا بدلہ لیا جائے گا، دشمن نے ہمارے اسکولوں پر حملہ کیا، دشمن کو ایرانیوں کا خون بہانے کا حساب دینا پڑے گا، عوام کی خدمت کے لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کروں گا، ایرانی عوام کا اتحاد ہمیشہ قائم رہے گا۔ ایران کا حکومتی ڈھانچہ اب بھی محفوظ ہے، قیادت کی فوری تبدیلی کا کوئی امکان نہیں، امریکی ٹی وی نے انٹیلیجنس رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایران کا نظام عوام پر کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے، امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر شدید بمباری کی گئی۔ خامنائی کی موت کے بعد مجتبیٰ خامنائی کی قیادت استحکام کو تقویت دیتی ہے۔ سینئر امریکی اور اسرائیلی حکام کا خیال ہے ایرانی حکومت کو فوجی دباؤ کے باوجود تحلیل کرنا آسان نہیں، ایران نے دیر پا سیاسی تبدیلی کے امکانات فی الحال محدود ہیں۔ فادر صادق جہارم کی 43ویں لہر یا شدید العقاب کا آغاز۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، خرم شہر، عماد اور خیبر شکن میزائلوں کے ساتھ ڈرون استعمال کیے گئے، امریکی بحریہ کے 5ویں بیڑے اور تل ابیب کے قریب اہداف کو نشانہ بنایا گیا، تل ابیب اور ایلات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا، خرم شہر میزائل ڈبل وار ہیڈ کے ساتھ استعمال کیے گئے، حملوں میں انتہائی درست نشانہ بنانے والے ہتھیار استعمال ہوئے۔ امریکہ کا C-135 ریفیولنگ طیارہ عراق میں حادثے کا شکار، سینکوم کے مطابق واقعہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران حادثے کی وجہ سے پیش آیا، 2 طیاروں کو حادثہ پیش آیا، ایک طیارے نے محفوظ لینڈنگ کی، حادثہ دشمن کے حملے اور فرینڈلی فائر کا نتیجہ نہیں تھا۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارے میں 6 فوجی سوار تھے۔ اس سے پہلے سینکوم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ایران میں اب تک 6000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینکوم کا کہنا ہے 90 سے زائد ایرانی بحری جہازوں کو نقصان پہنچایا اور تباہ کیا، 60 سے زائد عام بحری جہاز اور 30 سے زائد بارودی سرنگیں بچھانے والے جہاز شامل ہیں۔ ایران کے توانائی ڈھانچے پر تھوڑا سا بھی حملہ ہوا تو جوابی کارروائی کریں گے، ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں انتباہ۔ ترجمان ایرانی فوج کا کہنا ہے ایران کی بندرگاہوں پر حملہ کیا تو سخت رد عمل دیں گے، جوابی کارروائی میں خطے کے تیل اور گیس کے ذخائر کو آگ لگا دیں گے۔ ایرانی افواج کے کمانڈر ان چیف مجتبیٰ خامنائی کے حکم کے مطابق آبنائے ہرمز بند رہے گی۔ ایران نے خلیج فارس میں امریکی جہاز تباہ کر دیا، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے وارننگ نظر انداز کرنے کے باعث امریکی جہاز کو نشانہ بنایا، آبنائے ہرمز اور خلیج فارس سے ہماری مرضی کے بغیر کوئی جہاز نہیں گزر سکے گا۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران 16 جہازوں پر حملہ کر چکا ہے، عراق، بحرین اور عمان میں 6 آئل ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا، بصرہ کی بندرگاہ کے قریب 2 آئل ٹینکروں پر حملے کے بعد عراق نے تیل کی بندرگاہوں پر تمام آپریشن روک دیے۔ CNN کا دعویٰ ہے دھماکہ خیز مواد سے لیس ایرانی کشتی نے جہازوں کو نشانہ بنایا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے حملوں میں مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا، ایران نے امریکی اہداف پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری، تہران، اصفہان، کاشان اور شیراز سمیت دیگر شہروں میں بمباری، فردیس میں اسرائیلی حملے میں پل فروش شہید ہو گیا، تہران کے جنوبی علاقے میں انڈسٹریل زون پر بمباری کی گئی۔ یونیسیف کا کہنا ہے ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 200 سے زیادہ بچے شہید ہو چکے۔ ایرانی وزارت صحت کے مطابق اتنا بارود برسایا گیا کہ 1 کروڑ 40 لاکھ افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔
سوئٹزرلینڈ نے تہران میں سفارت خانہ عارضی طور پر بند کر دیا۔ اسرائیل کا بیروت کے مضافات میں شدید ترین حملہ، 6 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 634 لبنانی شہید، 7,60,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ حالیہ کشیدگی میں حقائق کا علم ہونا انتہائی اہم ہے۔ ایران کے ایٹمی ہتھیار نہ رکھنے سے متعلق تجاویز کو مسترد کر دیا گیا۔ ٹرمپ کے مذاکرات سے متعلق بیانات، ایرانی وزیر خارجہ کا ایکس پر رد عمل۔ امریکی حکام کو مذاکرات میں تکنیکی معاملات سمجھ ہی نہیں آئے تھے۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں، محصولات سے امریکی عوام نہیں کارپوریشنز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ امریکی عوام کے گھروں کو کچل کر کارپوریشنز کو مالا مال کیا جاتا ہے۔ ایران کے عراق، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، کویت اور قطر میں ڈرون حملے۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے پر ڈرون حملہ۔ عراقی سیکورٹی حکام کے مطابق امریکی سفارت خانے کے لاجسٹک سپورٹ کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ عراق کے شہر اربل میں ڈرون حملے میں 6 فرانسیسی فوجی زخمی۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے میں کئی ڈرون مار گرائے گئے۔ کویت میں رہائشی عمارت پر ڈرون گرنے سے 2 افراد زخمی۔ ریاض کے ڈپلومیٹک انکلیو پر ڈرون حملہ ناکام بنایا گیا۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا 28 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ ایران کی جانب سے دبئی کے گریک ہاربر کے قریب عمارت پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ ڈرون گرنے سے عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ ابوظہبی کے پرانے ایئرپورٹ پر پروجیکٹائل حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ایران نے جبل علی بندرگاہ میں بحری جہاز کو بھی پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا۔ اماراتی فضائی دفاع نے 10 بیلسٹک میزائل اور 26 ڈرون تباہ کر دیے۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے ایرانی حملوں کے آغاز سے اب تک 278 بیلسٹک، 15 کروز اور 1540 ڈرون تباہ کیے جا چکے۔ قطری وزارت دفاع کے مطابق ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک اور 1 کروز میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ قطری فورسز نے متعدد ڈرونز کو بھی مار گرایا۔ شکستہ میں کشیدگی فوری ختم کی جائے، پاکستان کا سلامتی کونسل میں مطالبہ۔ مستقل پاکستانی مندوب آصف افتخار نے ایران سے متعلق اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا، فریقین انتہائی تحمل کا مظاہرہ کریں، مزید کشیدگی سے گریز کریں، مستقل جنگ بندی قائم کریں اور مذاکرات کا عمل دوبارہ شروع کریں۔ ایران کے جوہری مسئلے کے پرامن حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام پر سفارتکاری کے تعطل نے معاملے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ تنازع کا پائیدار حل سفارتکاری کے آزمودہ اصولوں کو اپنانے میں مثمر ہے۔ پاکستان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہوں گے۔